بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے تعویذ، گنڈا، جادو ٹونا۔ یہ بالکل حرام ہے، کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں الف لام سے لے کر والناس تک کہیں بھی کوئی تعویذ گنڈے کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ سارا قرآن دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی کوئی تعویذ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں لکھا، نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایک دو تعویذ نمونے کے طور پر ضرور فرما دیتے کہ بھئی یہ جائز ہیں، ایسا لکھ لو، ایسا کر لو۔ اور جب قرآن پاک سے ثبوت نہیں ہے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں جو تعویذ گنڈا کرتے ہیں کہ جی اس میں کون سی چیز ہم حرام لکھتے ہیں، ہم قرآن سے ہی آیتیں لکھتے ہیں یا ان کے عدد نکالے ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو بھائی دیکھنا یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور اس کے بارے میں کوئی اجازت بھی نہیں دی تو اس کو کرنا جو ہے وہ بالکل کفر ہے، حرام ہے۔ اور جس طرح اب دیکھیں کہ بھئی اس میں ہم کون سی چیز ایسی لکھ رہے ہیں جو ترتیب اللہ نے قرآن پاک کی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کو ترتیب سے پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ کبھی کوئی آیت پڑھ لی کبھی کوئی پڑھ لی، جیسے تراویح میں الف لام سے والناس تک پورا قرآن پڑھتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح بیچ بیچ میں سے کوئی آیت پڑھنا اور اس کو زیادہ دفعہ پڑھنا، اس سے موکل پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہی موکل وہ تعویذ گنڈوں والے جو ہیں وہ ان کو قابو کرتے ہیں، ان سے پھر یہ کام لیتے ہیں جس طرح جادوگر لیتے ہیں۔ پھر کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ نوری علم ہے، یہ جائز ہے، وہ کالا جادو وہ حرام ہے۔ اور بھائی جادو جادو ہوتا ہے، یہ نوری یا کالا نہیں ہوتا، یہ ان جادوگروں کے ایسے بہانے ہیں، اپنے خام خواہ لوگوں کو لوٹنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، پریشان کرنے کے ان کے بہانے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کوئی کوئی کرتا ہے کوئی کوئی کرتا ہے۔ یہ اگر یہ ہدایت ہو یا بزرگی ہو تو پھر کفار میں کیوں آئی؟ اب تھوری ہیں، عیسائی ہیں، وہ سب سے زیادہ تعویذ گنڈا کرتے ہیں اور بڑا اثر کرتے ہیں ان کے، حالانکہ یہ مولویوں کے جو تعویذ گنڈے ہیں وہ تو اتنا اثر بھی نہیں کرتے، اس سے کم اثر کرتے ہیں۔ تو پھر وہ صرف مسلمانوں میں ہو اگر یہ بزرگی ہے تو دیکھیں یہ کافروں میں سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک جو ہے کہ جادو سیکھنے کا کوئی ارادہ پکا کر لے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ اب جن حدیثوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے تو اس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ بخاری مسلم وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی چیز منسوخی کی نہیں ہے، اس میں انہوں نے کوئی حدیث نہیں لکھی جس میں منع کیا گیا ہو۔ کیوں؟ یہ تو خود اس کے قائل ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ خود بخاری صاحب نے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کی 6 حدیثیں من گھڑت بنا کے لکھ دی ہیں کہ سرکار پہ جادو ہو گیا تھا، جبکہ قرآن پاک سورۃ فرقان 8-9 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک پر جادو ہو گیا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی نہیں ہدایت پر آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ تو فرما رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار پہ جادو ہو گیا کہ وہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہوتی ہے، انعام نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں انہوں نے کتابیں لکھ دی، جس طرح بخاری نے جادو کی 6 حدیثیں بنا کے کہ سرکار پہ ہو گیا تھا، بیمار ہو گئے تھے، ایسے کتنی جھوٹی کہانی لکھ دی۔ تو انہوں نے بڑے بڑے مولویوں نے تعویذوں کی کتابیں لکھ دیں، جس طرح شمع شبستان رضا احمد رضا صاحب نے لکھ دی، اور اس طرح دوسرے بھی جو بڑے مولوی ہیں سب نے ایسے تعویذ گنڈوں کی کتابیں لکھ دیں، کیونکہ یہ کریں گے ہی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے اور ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، تو وہ اولیاء کرام ہیں۔
اولیاء کرام کی کتابوں میں کوئی ایک تعویذ کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ سب کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، داتا صاحب کی کشف المحجوب دیکھ لیں، حشت بہشت میں 8 چشتی بزرگوں کے فرمانات ہیں، وہاں کوئی تعویذ نہیں ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کتابیں ہیں، ان میں کوئی تعویذ نہیں ہے۔ نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہیں تعویذ لکھا، نہ اجازت دی، نہ ہی اولیاء کرام نے یہ کام کیا۔ یہ کام گمراہ مولوی اور گمراہ پیر جو ہیں یہ کرتے ہیں، تعویذ گنڈا، اور اس سے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، روزی کا بہانہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ خود تو جہنمی ہیں، دوسروں کو بھی جہنمی کرتے ہیں۔ جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس جاتا ہے یہ جادو ٹونا کروانے یا تعویذ لینے کے لیے، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب یہ روضۃ الاحباب، سیاب، ان بڑی مشہور کتابوں میں دیکھ لیں، ان کے بارے میں کتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، سرکار میں میری امت میں سے نہیں رہے گا۔ اب قرآن پاک میں بھی دیکھیں، ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے، وہ جادو سکھاتے تھے زمین پر اور لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ ہے حرام، تو لوگ کہتے تھے کہ ہم کریں گے نہیں، ہمیں بس سکھا دو، ہم نے کون سا جادو کرنا ہے، تو ان سے سیکھتے رہے۔ پھر جب سب شہر نے سیکھ لیا تو پھر جب ایک دوسرے سے کوئی مخالفت ہوتی یا جھگڑا ہوتا تو وہ جادو کر دیتے اس کے اوپر، اس کے گھر پہ آگ برسا دیتے، پتھر برسا دیتے، تو وہ بھی جانتا تھا، سیکھا ہوا سب نے تھا، وہ بھی پھر مقابلے میں وہی کچھ کرتا۔ تو ان کی نحوست سے دیکھیں، بابل شہر جادو کی نحوست سے، ان جادوگروں کی نحوست سے غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے لاوا بھیجا، سارا شہر بھر گیا لاوے سے اور غرق ہو گیا، دیکھیں وہ جادو کی نحوست سے۔ اور لوگ اس کو ابھی بھی کیا کہتے ہیں جی، ہم تو اس کو نیکی کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ اب کفر میں بھلائی کیا ہوگی جو ہے ہی حرام چیز؟ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی شراب ہم دوائی کے طور پر پی لیتے ہیں، بھائی چاہے دوائی کے طور پر پیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے کہ حضور یہ دوائی کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو خود بیماری ہے، یہ کیا علاج کرے گی؟ حرام چیزوں میں بھائی علاج نہیں رکھا، اس کا اگر کوئی جوز دوسری اور دوائیوں سے ملا کے بنایا جائے پھر وہ دوائی ہے، استعمال ہو سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وقتی کسی کو فائدہ نظر آتا ہے تو بعد میں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایتیں لکھتے ہیں یا ان کے عدد لکھتے ہیں تو اس میں یہ حرام کیسے ہو گیا؟ بھائی جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے، یہ عمل اس کا کرنا ہے، اس طرح جائز ہے کہ ترتیب سے پڑھو، کہیں نہیں۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھی اس کا استعمال اس طرح کا بھی آپ کر سکتے ہیں، تعویذ بنا کے بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح شراب پینے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جی شراب جن چیزوں سے بنتی ہے ان میں کون سی چیز حرام ہے؟ بھائی بے شک ان میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، گڑ وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملاتے ہیں پھر اس سے شراب بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا ہے تو وہ جو چیزیں ہیں ان کو حرام نہیں فرمایا۔ اسی طرح قرآن پڑھنا عین ثواب ہے، نیکیاں ہیں، ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو لیکن جب اس کا طریقہ بدل لیں گے تو پھر وہ حرام ہے، قطعی کفر ہے۔ اس طرح اور دیکھیں سرکار نے یہ جو فرمایا کہ کاہنوں کے پاس جو تعویذ گنڈا لینے کے لیے جاتا ہے وہ میری امت میں نہیں ہے۔ تعویذ لینا امت سے خارج ہونا، اور ہندو جوگی جو تھے یہاں وہ بھی یہی کام کرتے تھے، جادو کرتے تھے، تعویذ گنڈے کرتے تھے، اور دیکھیں بزرگوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنا جادو کے اثر کیے لیکن بزرگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے جوتے مار کر ان کو مسلمان کیا اور جوتے کے نوک پر ان کو سیدھا کیا۔ جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے، تو وہ جے پال جوگی جو تھا وہ پہلے رہتا تھا یہاں،
وہ سرکاری جادوگر تھا. جب بادشاہ راجے کا اپنے مقابلے میں لڑتے تھے دوسرے راجوں سے تو وہ جادوگروں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. تو وہ جادو کے زور پر وہ ان پر اثر کرتے تھے، کبھی آگ برسا دیتے تھے ان کے لشکر پر. اس طرح یہ پہلے سے یہ یہاں ہندوستان میں بھی تھا، عرب میں بھی تھا. اور کیونکہ یہ جادو وغیرہ ہر چیز آئی تو ادھر سے ہی ہے، تو ادھر یہ لوگ جو کرتے تھے تو پھر دیکھیں ان کا حشر کیا ہوا. اب وہ جے پال جوگی ہوا میں اڑ رہا تھا اور خواجہ صاحب سے کہنے لگا مجھے اتار کر بتائیں. تو آپ نے اپنا جوتا پھینکا تو وہ اس کے سر میں لگتا تھا، منہ پہ لگتا تھا. وہ نیچے آیا، معافی مانگی، آپ کے قدموں پہ گرا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اس طرح کئی لوگ جو ہیں آپ دیکھیں وہ جادوگر جو تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور یہ ہمارے مولوی جو ہیں انہوں نے خاص کر بخاری صاحب نے اور پیچھے سب مولوی اس کی تائید میں لگ گئے کہ نئی پاک پر ولید بن عاصم جو تھا یہودی، اس نے جادو کر دیا اور سرکار بیمار ہو گئے، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے. یہ بھائی گمراہ فرقے اور گمراہ پیر انہوں نے یہ سب چیزیں رائج کی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. اب اور دیکھیں یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کا یہ بڑا دھندا ہے، بڑا کاروبار انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ کیا جانتے نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں، کوئی ان پڑھ نہیں ہے. لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا یہ فرقے سارے دوزکی ہیں، اس لیے یہ ایسے دوزکیوں والے کاموں سے باز نہیں آتے. قرآن کے معنی بدل لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹوں پہ تو ہمیشہ اللہ کی لعنت ہے. اب دیکھیں انہوں نے سورہ یوسف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص، عربی میں بھی اس کو قمیص کہتے ہیں، اردو میں بھی قمیص کہتے ہیں، پنجابی میں کرتا کہتے ہیں. تو آپ نے اپنا کرتا قمیص بھیجی کہ میرے باپ کی آنکھوں پہ پھیرنا، ان کی نظر ہو جائے گی، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کو نظر آنے لگ جائے گا، تو پھر میرے پاس لے کے آنا. اب انہوں نے دیکھیں، آپ احمد رضا کا ترجمہ دیکھ لیں، اس میں قمیص کا معنی انہوں نے حاشیے پہ اور اس پہ جدھر ترجمہ لکھتے ہیں وہاں تعویذ لکھ دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تعویذ بھیجا تھا. اور بھائی قمیص کا معنی تعویذ بھی کبھی ہو سکتا ہے. یہ اس طرح کی گمراہی سے باز نہیں آتے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے سارے دوزکی ہوں گے اور ایک جماعت ہوگی جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، وہ جنتی ہوں گے. تو اس طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر کیا جادو ہو گیا تھا؟ سارے ملک کے جادوگر جو تھے وہ فرعون نے اکٹھے کیے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ جدھر سے بھی آ جائے جادوگر میرا نبی جو ہے وہ غالب رہے گا. تو اس طرح بخاری صاحب نے اور مولویوں نے یہ سارے متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا تھا اور بیمار پڑ گئے تھے، اور کیا کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. سورت بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جدھر سے مرضی آ جائے جادوگر میرا نبی غالب رہے گا. اور سورت فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک پر جادو ہو گیا ہے، یہ کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے. لیکن آپ دیکھ لیں یہ باز پھر نہیں آتے، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. اور 72 فرقے دوزکی ابن ماجہ کا فرقوں کا باب نکال کے دیکھ لیں تو پھر بھی یہ اب حالانکہ لکھتے بھی یہی ہیں، یہ حدیثوں کی کتابیں انہوں نے ترجمے کیے ہیں اور یہی خود اس پہ عمل نہیں کرتے. قرآن پاک کے ترجمے مولویوں نے ہی کیے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں لفظ بدل لیتے ہیں، معنی بدل لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ بھائی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جادو ٹونا تویز گنڈا سب حرام ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے جو تویز گنڈا لینے جاتا ہے. کرنے والے کا تو حشر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. سرکار نے ان کے پاس جانے سے ہی منع کیا ہے. میں نے حدیثوں کے نام بھی بتا دیے کتابوں کے، استعاب یا روضۃ الاحباب اس میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو مشہور کتابیں ہیں جو مولویوں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں، سیاستہ جس کو کہتے ہیں، اس میں تو بھائی کتنی حدیثیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. یہ بالکل ایسے ہی وہ دوست کی 72 فرقوں والے مولوی تھے، انہوں نے وہی کام کیا ہے جن کے بارے میں سرکار نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ 72 فرقے دوست کی ہوں گے
کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے، یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے سب کو، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔